میرا نام ASP ہمارا ستار ہے اور میں STPO دنیور سرکل ہوں. اور ابھی یہاں پہ ہم جوٹیال میں ایک امپورٹنٹ ہم نے آپریشن کیا ریسنٹلی موٹر سائیکل تھیفٹ کے حوالے سے, تو اس کے بارے میں ہم یہ پریس ریلیز کر رہے ہیں. میرے ساتھ یہاں پہ جو ٹیم ہماری تھی آپ انہیں کور کریں کہ یہ SHO جوٹیال ہیں, اور ساتھ میں ASI تنصیر صاحب, ASI اعجاز صاحب ہیں, اور میڈم ASI شمیلہ صاحبہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ٹیم نے مل کر بہت شارٹ اسپین کے اندر ودن 15 days ہم نے 12 موٹر سائیکلس جو کہ چوری ہو چکے تھے ان کو ریکور کیا ہے. اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ 15 days کے اندر شارٹ اسپین کی اس آپریشن میں جو فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں سارے بائکس اوریجنل فارم میں ریکور ہوئے ہیں, اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی, انجن نمبرز, چیسس نمبرز سب بالکل اوریجنل ہے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہو گیا ہے کہ ہم جو بھی ان کے مالکان ہیں ان تک اس کو ٹھیک طریقے سے واپس پہنچا سکیں گے. تو اب یہ کام جس طرح سے ہوا ہے شارٹ اسپین میں تھوڑا سا آپ کو اپنی ٹیم کے بارے میں وہ بھی بتانا چاہوں گی. بیسکلی جوٹیال کا جو اسٹیشن ہے پورا, اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ بہت ساری نان لوکل آبادی رہتی ہے, اور بہت ساری یہاں پہ اربنائزیشن جو بہت رینڈم ہوئی ہے, بہت ریپڈ ہوئی ہے, اور یہاں پہ ان پلانڈ آبادیاں بنی ہیں جس وجہ سے چوری اور یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور موٹر سائیکل تھیفٹ تو بہت کامن ہے اس پورے سرکل کے اندر, اور بہت سارے ہمارے جو کیسز ہیں جوٹیال تھانے میں جو کہ رجسٹر ہوئے مختلف ٹائم کے اندر, وہ سارے کے سارے بھی موٹر سائیکل تھیفٹ سے ریلیٹڈ ہی ہیں. اس میں نادی علی چوک پہ رنگے ہاتھوں اس ٹیم نے پکڑا ایک موٹر سائیکل چور, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان کو اریسٹ کرنے کے بعد فردر انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی, اور ایک کے بعد ایک 12 پورے بائکس ریکور ہو گئے ہیں. اور اس میں انہوں نے مختلف جگہ پہ آپریشنز کیے ہیں اس پورے حدود کے اندر. کچھ انہوں نے موٹر سائیکل سٹی کی حدود سے جا کے بھی ریکور کیے ہیں, مقبرے خاص کی جو ہوتی ہے اطلاع اس کے اوپر, باقی اپنے سورسز سے پیٹرولنگ کر رہے ہیں, ناکے لگا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پولیس بہت محنت کر رہی ہے. تو ان ساری جو طریقوں سے ابھی ہمارا آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بہتر ہو گیا ہے ایمبٹ آف ورک بھی اور ایفیشینسی بھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی بہت شارٹ اسپین کے اندر سارا کام کمپلیٹ کیا ہے. اور ابھی ہمیں بہت خوشی ہے کہ جو موٹر سائیکل مالکان ہیں وہ بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہم بہت چھوٹے سے ٹائم کے اندر یہ سارا کام کمپلیٹ کر کے ابھی آپ کے سامنے سرخرو بیٹھے ہیں ایز پولیس آفیسرز. ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ جو ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کریں, اور جو بھی چیزیں ہم اپنی طرف سے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں قانونی طور پہ ان کو ایکسپیڈائٹ کر کے ٹائم پہ انصاف مہیا کریں. اور آئی ہوپ کہ آپ سب ایز رسپانسبل سٹیزنس ہمارا اس میں ساتھ بھی دیں گے, کوآپریٹ کریں گے, چاہے تو ہم ناکہ ڈیوٹی پہ کھڑے ہوں یا ادروائز اگر ہم آپ سے یہ درخواست کریں کہ آپ ویجیلنٹ رہ کے ہمارے ساتھ اپنے چیزوں کی خود بھی حفاظت کریں, اور اپنے جو موٹر سائیکل پارک کرنے کی جگہیں ہیں ان کو بہتر طریقے سے سمجھ کے صحیح جگہ پہ پارک کریں, موٹر سائیکل لاکس کا خیال کریں. تو پھر اس طرح سے چیزیں, اس طرح کے وقوعے بھی کم ہوں گے, اور پھر لیٹر آن بھی ہمیں کسی بھی قسم کی جو انفارمیشن ریکوائرڈ ہے وہ بھی دیں تاکہ ہم اپنے کام میں بھی آسانی کر سکیں. مین وائل ایک اور اس پہ آؤٹ اسٹینڈنگ بات یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی بائکس ہیں یہ سارے ریسنٹ ماڈلس کے بائکس ہیں, 2019 to 2025 یہ والے ماڈلس ہیں ان بائکس کے, اور یہ مہنگی بائکس ہیں, اور یہ الحمدللہ ریکور ہو گئی ہیں. اور میں مبارکباد بھی دیتی ہوں, شاباش بھی دیتی ہوں اپنے اس ٹیم کے جو سارے بندے ہیں ان کی. میں ان کے سب کے نام بتا دیتی ہوں آپ کو. ASI تنصیر صاحب ہیں, ASI اعجاز صاحب ہیں, ہمارے ہیڈ کانسٹیبل عقیل صاحب ہیں, ہمارے SGC لیاقت حسین صاحب ہیں, ہمارے FC محمد شکیل صاحب ہیں, اور ہمارے FC شوکت صاحب ہیں. ان سب نے اس ایک انٹیگریٹڈ ایفرٹ کے ساتھ یہ سارا کام کمپلیٹ کیا ہے. مین وائل مجھے مزید خوشی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ریسنٹ ٹائمز میں جوٹیال تھانے میں SHO صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کرتے ہوئے کچھ 2-3 اور مقدمات میں بھی کافی بہتر کام کیا ہے. لیٹ می گیو یو ایگزامپلز آف اے فیو. اس میں ASI رضوان صاحب کی سربراہی میں ایک ٹیم گئی ہے جس نے کھاری سکور کے علاقے سے 9 عدد واٹر پمپس جو چوری ہو گئے تھے وہ واپس ریکور کیے ہیں. وہ بھی ہمارے پاس پڑے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی آپ کو مزید بریف کریں گے. تو اس معاملے میں بھی ہم نے اچھا کام کیا ہے. مین وائل کچھ ٹائم پہلے آپ نے شاید اس کو کور بھی کیا ہوگا کہ ہم نے ایک علاقے نیچے ہم نے مخبر کی اطلاع پہ سکور کے اندر ہی ریڈ کیا تھا ایک گھر کے اندر, اور اس ریڈ کے بعد ہمیں پورا ایک وہاں سے
سارٹ آف فیکٹری ملی ہے شراب بنانے کی, اور ہم نے بہت بھاری مقدار میں اراؤنڈ 20 لیٹرز آف پریپیئرڈ الکوہل وہاں سے ریکور کی تھی, اور ہم نے ملزمان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے, اور فردر ہم وہاں سے اس کی فارورڈ بیکورڈ ٹریسنگ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ترسیل کا ان کا انتظام ہے, کہاں کہاں پہ یہ کلائنٹس ہیں ان کے, کیسے ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, کہاں سے بن کے آ رہا ہے, اس پورے پروسیس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سملرلی موٹر سائیکل والے معاملے کے اندر بھی آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ ہم اس پہ پراپرلی ہم نے بہت زیادہ اسٹرکچرڈ طریقے سے فارورڈ بیکورڈ ٹریسنگ کی ہے فرام دا میکینکس ہو آر ورکنگ ود دس نیٹ ورک, جو کہ اس کے انجن نمبرس چیزز نمبرس کو چینج کر رہے ہیں یا پھر ان کے پارٹس کو چینج کر رہے ہیں, وہاں سے لے کے کون لوگ یہ خرید رہے ہیں, کہاں پہ یہ بیچے جا رہے ہیں, ان کی مارکیٹس کہاں پہ, ان ساری چیزوں پہ اس ٹیم نے کام کیا ہے, اور وہ سارے ان کے ریکارڈ میں ہیں, اور ہمارے پاس پراپرلی ہم نے اس پہ اسپیشل رپورٹس تیار کیے ہیں تاکہ ہم اس طرح کی چیزوں کو نہ صرف یہ معاملہ ہونے کے بعد اس پہ کام کریں بلکہ پریونٹ بھی کر سکیں, تاکہ ایسی چیزیں کم سے کم ہوں, ہمارے یہاں پہ حالات بہتر ہو جائیں. تو یہ معاملات ہیں. اس کے علاوہ ادروائز آلسو ہم جو بھی سارے کام کر رہے ہیں اس سب میں ہمیں مجھے یہ یقین دہانی کرانی چاہیے آپ لوگوں کو کہ ہم بہتر کام کریں گے ایز اے ٹیم. ہمارا جو تھانہ ہے وہ بہتر کام کرے گا. مین وائل یہاں پر ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو تنصیر صاحب ہیں اور شمیلہ میڈم ہیں, یہ بالکل نیولی انڈکٹیڈ یہاں پہ آئے ہیں آفیسرز تھانے میں, اور ان کی وجہ سے بھی جنرلی ہم کہتے ہیں کہ تھانے میں جب نیو آفیسرز آتے ہیں تو ان کا ایک مورال بھی ہائی ہوتا ہے, وہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایس ایچ او صاحب کی کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے اپنی ٹیم کے ساتھ, تو انشاءاللہ آپ کو لیٹر آن آلسو اچھا کام یہاں سے ملے گا. اعجاز صاحب یہاں پہ پرانے ہیں, ان کے سورسز بہت اچھے ہیں, تو وہ ہمیں انفارمیشن اچھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ایک اچھی ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں. باقی یہی معاملات ہیں. ایس ایچ او صاحب آپ اس پہ کچھ ایڈ آن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس پہ بتائیے گا پلیز. نہیں, مہربانی, تھینک یو. اچھا, سوال کرنا ہے. جی جی ضرور, سوال یہ کیجیے. جو 12 بائکس ہیں جی جی میڈم, اس کی اسٹوری یہ بتائیں کہ یہ 12 بائکس کہاں سے چوری ہوئی, کیا اس کے پیچھے پورا ایک ہی گینگ ہے یا ایک ہی وقت میں آپ لوگوں نے اس کو پکڑا, اس کی پوری اسٹوری کیا, انٹروگیشن کیا ہوئی ہے, اس حوالے سے ڈیٹیل سے بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے خیال سے زیادہ بہتر یہ کہ جو اس کی ٹیم کے لیڈ ہیں ایس ایچ او صاحب بھی اس بارے میں آپ کو بتائیں گے, وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتائیں گے اس بارے میں. جی, اس میں 2 ملزمان ہیں, ایک فرید اللہ ہے, ایک عبدالستار ہے. یہ فرید اللہ جگلوٹ سے, بیسکلی یہ گور آباد سے تعلق ہے اس کا. دوسرا عبدالستار بھی گور آباد سے اس کا تعلق ہے. یہ 2 لڑکے ہیں جو 9 تاریخ سے انہوں نے ایک موٹر سائیکل چوری کی, جو میرا گن مین ہے اپنا ڈی آئی جی صاحب کا, اس کے اوپر میں نے FIR ماری تھی 9 تاریخ کو. تو اسی ٹائم پہ اس کی بھی مدد ہوئی ہماری. یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا کا سارا ہم نے کیا, لیکن اس کی بھی بہت مدد ہوئی. اس کے ذریعے سے ان کو رنگ ہاتھ ہم نے ٹرننگ پوائنٹ پہ پکڑا. اس کے بعد انٹروگیٹ کی. یہ مختلف ایریا میرے جوریکشن میں ہوا, بالفرض ذوالفقار آباد ہو گئی, یاسین کالونی ہو گئی, دیامر کالونی ہو گئی, بس اڈا ہو گیا, سکر ہو گئی. اس طریقے سے میری جوریکشن سے انہوں نے چوری کی ہوئی تھی. یہ 2 ہی ہے فی الحال. اس حد تک 12 جو موٹر سائیکل ہیں ان کی حد تک یہ 2 ہی تھے. تو انہوں نے بعض موٹر سائیکلوں کو آؤٹ آف رینج بھی کیا تھا, تو پھر بھی ہم نے موقع نہیں دیا ہے. یہ ہماری اپنا ایس ڈی پی او صاحبہ کی بھی مہربانی ہے. انہوں نے ہمیں افورڈ کی کہ بھائی آپ جس طرح مجھے ٹائم نہیں ہوگا تو مشکل ہے, میں ادھر لگوں گا تو چلاس میں اگر کوئی چیز سیل ہو رہا ہے, چوری والا چیز وہاں گم ہو گیا ہے یا وہاں انہوں نے بیچا ہے, تو اس کو ریکور کرنا مشکل ہے, کیونکہ ہم نے سب گائیڈ لائن بھی اس سے لی ہے. اس کے بعد ہم نے ہمیں ملا اور فردر ہم نے کارروائی کی. صرف یہ موٹر سائیکل چوری میں ملوث ہیں یا یہ 2 چور جو ہیں ان کا سابقہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا جو ہے مال مویشی کا بھی ہے, سابقہ بھی اس کا ریکارڈ ہے, اور نئے بھی 1-2 کا انکشاف ہوا تھا, FIR بھی ہو چکے ہیں, اور اس میں بھی اس کا انٹروگیشن جاری ہے. خیر بہرحال یہ 2 چیزوں پہ ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس نہیں تھا. تقریباً 15-12 دنوں سے ہمارے پاس ریمانڈ میں تھے. آج ان کو ہم نے جوڈیشل بھی کیا ہے. مزید ہماری کارروائی نہیں تھی اور جوڈیشل کر چکے ہیں. انشاءاللہ مزید جو بھی 1-2 ایسی قسم کی چوریاں ہوں گے ان کے اوپر بھی ہم کام کریں گے. میری ٹیم, میرا تھانہ جو ہے انشاءاللہ صحیح انداز میں جائے گا.
अच्छा ये बताइएगा, चूंकि ये जो 12 मोटरसाइकिल है ये तो गिलगित शहर से ही बरामद हो चुके हैं। जी जी, ये लोकेशन में। तो जो दीगर मोटरसाइकिल है हमारे दनियोल के एसएचओ थाने के एसएचओ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि जो यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी हो जाते हैं वो दियामा साइड पर, गोराबाद साइड पर वहाँ पर फरोख्त हो रहे हैं। तो वहाँ पर के पुलिस के साथ कोई एंगेजमेंट करके उनको वहाँ से वो मोटरसाइकिलों को लाने के लिए तरीका नहीं है? नहीं, पुलिस वो मेरे हद तक, मैं अपने थाने की हद तक मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे थाने की हद तक मेरे जुडिक्शन में जो कुछ हुए थे, कुछ एक आध चिलास में भी गए थे, वहाँ से मैंने रिकवर किया। कोई ऐसी बात नहीं है। अगर दनियोर थाने वालों के पास इस किस्म की कोई अगर इंडिकेशन है तो ठीक है, वो अलग काम करेंगे, लेकिन मेरे तफ्तीश में अभी तक दनियोर थाने की हदूद का कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, ना रिकवर हुआ है। हाँ, सिटी से एक हुआ है, उसको हम बाद में देंगे क्योंकि आज वो जुडिशियल हो चुके हैं। मोटरसाइकिल मेरे पास मौजूद है, वो सिटी को हम हवाला करेंगे। इससे पहले हमने देखा है कि जो भी मोटरसाइकिल कोई किसी चोर से बरामद कर लेते तो वो अदालत में पेश होती है। तो ये जो बाइक आप लोगों ने बरामद किए हैं वो अदालत में पेश किए हैं? नहीं, अदालत एक इशू तो आ रहा है, इस वजह से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, अदालत में हर कोई माल मुकदमा पेश होता है। हर कोई माल मुकदमा पेश होता है कि अदालत में जो भी माल मसूका FIR लगी होती है उसको पेश किया जाता है। जब भी अदालत बुला सकती है, 2 दिन में भी बुला सकती है, 15 दिन में भी बुला सकती है, दौरान ट्रायल भी बुला सकती है। ये मतलब नहीं है, अभी तक अदालत की तरफ से कोई ऐसा हमें नहीं है कि उनको पेश किया जाए। फिलहाल मेरे थाने में मौजूद। सर ये बताइएगा कि अभी जो आपने यहाँ पे जिक्र किया कि जो विक्टिम्स हैं, जो बाइक जिनकी चोरी हुए वो भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो क्या ये अदालत से रिलीज होंगे या आप यहीं पे हैं? नहीं, अदालत से रिलीज अच्छा, होंगे। दूसरी बात ये है कि इस टेन्योर में 2025 में टोटल कितने केसेस इस थाने के अंदर आपके पास आए, और उनमें से व्हीकल्स ऑल ओवर थ्रू बाइक्स, सिर्फ बाइक्स का नहीं, दूसरे व्हीकल्स गाड़ियों का भी है, केरी डब्बों का भी है, तो कितने केसेस आपके पास उनका इंदराज हुआ और कितने रिकवर हो गए? केरी डब्बों का नहीं है कोई। मेरे थाने में 2025 के कोई 22 FIR हैं, 22 FIR हैं, जो कुछ मेरे पीरियड के हैं, कुछ मेरे से पहले के हैं। तो इनमें से हमें 12 बल्कि 13 हमारी रिकवर हो गई। तो गालिबन रहते हैं कोई 8 या 9 केसेस मेरे पास यही मौजूद है। And we are working on them also. हाँ, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। साहब ये भी बताएगा कि आपने कहा कि ये माल मवेशियों की चोरी में भी मुलविस है पाए गए। जी जी। क्या कोई माल मवेशी बरामद हो गई है? नहीं, ये माल मवेशी बरामद तो नहीं हुई है, लेकिन माल मवेशी बरामद वो कबल 1-2 साल पुरानी है ये कहानी। तो उसके लिए क्या कहा? हाँ, अभी वो उन्होंने कन्फेस तो किया ना, हमने किया है, लेकिन उनकी कोई सबूत बिलफरस उन्होंने कहीं जवा करके किसी को फरोख्त किया है तो भी वो हमें मैसर नहीं हो गए। उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक तो जुगलोट में कहीं किसी का नाम है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और यहाँ पे जो पब्लिकली एक इशू हमें सामने आ रहा है और पब्लिक की तरफ से भी ये रेस किया जा रहा है कि जो भी चोर होता है या थीफ होता है आपके पास कस्टडी में होता है, उसे सज़ा होती है। जो यंगस्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे जो चोर हैं वो छूट जाते हैं, अपना जो है वो सज़ा काटने के बाद विद इन वीक वो कहीं और चोरी करते हैं। तो ये उनको कैसे पता चलता है जेल से छूटने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको उस जगह का कैसे पता चलता है कि वहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ पड़ा हुआ? वो डायरेक्ट जाके वहाँ पे अटैक करते हैं या वहाँ पे चोरी करने की? इसमें चोरी करने वालों का बहुत तरीके होते हैं। नंबर 1, एक जो चोर जाता है सबसे पहले जिस मकान का ताला लगा हुआ होता है उसको पता होता है अंदर कोई नहीं है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंडली, अगर दरवाज़ा खुला भी होता है तो उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। पहले अंदर पत्थर फेंक दिया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ये घुस गए। उनके 2 तरीके हैं। तीसरे पॉइंट में ये है कि लेडीज़ का जो है ना ड्रेस पहन के भी अंदर घुस जाते हैं, इस तरीके से भी चोरी करते हैं।
ان کا پہلا پوائنٹ یہ ہے. ایسے ملزمان ہمارے پاس آ چکے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹنے کے اب بعد پتہ تو کوئی یہی ٹائم ہو گیا نا ان کہ کو یہ مطلب دروازہ بند ہے, اندر کوئی نہیں ہے, وہ گھس گیا. چھوٹنے کے بعد کچھ ٹائم تو انہیں لگنا چاہیے کہ وہ اپنا وہ سرچ عادی کریں. نہیں, وہ عادی ہیں, وہ عادی ہیں, وہ نکل جاتا ہے. اچھا اشرف صاحب یہ بتائیں کہ 2025 میں اس جٹیال تھانے کے اندر ٹوٹل کتنے ایف آئی آر, کرائم ریٹ کیا رہا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو 12 بائکس چوری ہوئی ان لوگوں نے کتنے ڈیوریشن میں یہ چوری کی تھی اور کتنے ڈیوریشن میں آپ لوگوں نے یہ ریکور کی؟ یہ کل ایف آئی آر کی آپ بات کر رہے ہیں تو 232 لاسٹ ایف آئی آر ہے نا, 232 232 اوورال ہے. لیکن میں نے آپ کو ذکر کیا کہ 22 جو ہیں ایف آئی آر ہو چکے ہیں بائک کے اوپر. ان میں سے 13 ریکور ہیں. ان میں سے 13 ریکور یہ پورا 1 مہینے کے اندر. سٹی والے کا مجھے نہیں پتا کیونکہ سٹی کا مقدمہ میرے پاس آیا نہیں ہے, لیکن وہ پہلے ہوا ہے یا بعد میں ہوا, لیکن ریکور اب ہو گئی ہے. باقی میرے اس میں 1 مہینے کے اندر یہ کارروائی ہو گئی. یہ کوئی اس کے یہی 2 بندے انوالو تھے, کوئی گینگ تھا یہ آگے؟ نہیں, کہاں گینگ سپلائی نہیں کر ہے, رہے گینگ تھے؟ نہیں ہے, یہ آگے سیل کر رہے تھے, اس پہ آپ لوگوں نے نہیں, گینگ نہیں ہے. یہ دونوں ہے ٹریکٹر ڈرائیور. فرید اللہ اور ستار دونوں ٹریکٹر ڈرائیور ہیں. آپ کے سکر کے ایریا سے یہ کرش پلاٹ سے یہ بجری کو سپلائی کرتے ہیں. یہ دونوں ٹریکٹر ڈرائیور ہیں. یہ ٹیکنیکل چور ہے. کوئی بھی ان کے اوپر خیال یہ نہیں کرتا ہے کہ یہ چور ہے, کیونکہ یہ دونوں ٹریکٹر ڈرائیور ہیں. یہ آگے سیل کرتے تھے کیا؟ سیل کر, ہاں نہیں سر, ادھر ہمارے ان کو سیل کرنے کی ان کو گنجائش نہیں ہوئی. اپنے بھائیوں کے پاس رکھا, کسی کو کسی جگہ میں رکھا, اس طریقے سے رکھے ہوئے تھے. زیادہ سیل کرنا ہم نے ٹائم نہیں دیا ان کو. ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ سیل کس طرح کیا جاتا ہے. یہ بات چوری کر رہے تھے. ہاں یقیناً. یہ بتائیے گا جیسے کہ میڈم نے کہا کہ یہاں سارے نان لوکل لوگ رہتے ہیں, تو ایسے میں جو چور ہے ان کو پکڑنا جو ہے نا پولیس کے لیے مشکلات درپیش ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. بالکل. تو اس کے لیے آپ اس وقت تقریباً جٹیال میں ہر محلے میں یوتھ بنی ہوئی ہے, کیا پولیس جو یوتھ ہے ان کے ساتھ پولیس کا کوئی لیزان ہے کیا؟ آپ کا میکینزم؟ ہاں بالکل ان کے ساتھ ہماری لیزان ہوتی رہتی ہے. ان کے صدور کے ساتھ بعض اوقات ہم ان کے سے رابطہ بھی رکھتے ہیں, تھانے میں بھی بلاتے ہیں, ان سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں. ادروائز اس کے علاوہ جو ہے ہمارا بھی اپنا بھی سورس ہوتا ہے. ہر کسی کے ساتھ ہمارا بالفرض میں لوائس نہیں ہوا تو علاقہ وائس تو ایک سورس ہوتا ہے, اس کے تھرو بھی ہم کام کرتے ہیں. نیکسٹ میں ہمارا ڈی ایف سی جو ہوتا ہے, ڈی ایف سی کا کام ہی وہی ہے. وہ ڈیلی صبح نکلے گا اور ہمیں انفارمیشن دیتا رہے گا اس طریقے سے. سر تھینک یو.